السلام علیکم۔ دیکھ ماہا، میں تیری ماں ہوں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار میں ہی تم سے کر سکتی ہوں۔ میں تمہاری خاطر جان بھی دے سکتی ہوں۔ یہ سب باتیں امی نے میرے ماتھے پر بوسہ دے کر کہی تھی۔ میں امی کے پیارے سے چہرے کی جانب دیکھتی رہی۔ پھر امی بولی، ماہا، جو بیٹی ہوتی ہے نا، وہ اپنی ماں کی سب سے بڑی رازدار ہوتی ہے اور سہیلی بھی۔ تم ہو تو ابھی فقط 5 سال کی، مگر تم میری سہیلی بھی ہو اور میری رازدار بھی۔ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ امی کی باتیں سن کر میں بڑی خوش ہو گئی تھی۔ امی کہنے لگیں، ماہا، میں دکان سے تمہارے لیے جلیبی لینے جا رہی ہوں۔ اگر دادی آئیں تو کہنا کہ امی تو ابھی ابھی گھر سے نکلی ہیں، بس پڑوسن کے گھر گئی ہیں، نہیں تو دادی تمہاری ساری جلیبی کھا جائے گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، امی، جب آپ واپس آئیں گی اور دادی میرے پاس بیٹھی ہوئی تو جلیبی چھپا لینا۔ امی ہنسی تھیں۔ انہوں نے میرے گال چومے تھے۔ میں اپنے گھر کے صحن میں بڑی چارپائی پر بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ میری امی نے مجھے بہت سے کھلونے بھی لا کر دیے تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، ہر روز جلیبی لا کر دیتی۔ امی میرے سامنے چلتی ہوئی دور ہوتی جا رہی تھی، جبکہ میں اپنی امی کی پشت کو دیکھنے لگی تھی۔ آج دل چاہ رہا تھا کہ میں امی کو آواز دے کر روک لوں، ان سے کہوں کہ آج مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں، ہم دونوں مل کر میرے کچن سیٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں، میں آپ کو چائے بنا کر دوں، آپ مجھے روٹی بنا کر دینا۔ لیکن میں امی کو آواز نہیں دے پائی تھی۔ امی سڑک مڑ گئی تھی تو میں اکیلے ہی کھیلنے لگی۔ میں نے اپنے کچن سیٹ کو ترتیب سے چارپائی پر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ یوں تو میری دادی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میرے ساتھ ہمہ وقت کھیلنے کو تیار رہتی تھی۔ میں ذرا سا رو دیتی تو واری صدقے جاتی، مگر مجھے اپنی دادی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے ابو کو امی کے خلاف کیا کرتی تھی۔ میرے ابو امی کا بہت خیال رکھا کرتے، مگر دادی جب بھی کچھ الٹا سیدھا بول دیتی تو ابو امی کو پیٹنے لگتے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، دادی ابو کو امی کے خلاف کر رہی ہوتی تھی۔ پہلے تو محلے سے جب بھی فروٹ والا یا کوئی چاٹ والا گزرتا تو امی میرے لیے کچھ نہ کچھ لے لیا کرتی تھی، مگر پھر دادی نے ابو سے کہہ دیا کہ خبردار اپنی بیوی کو پیسے نہ دیا کرو، جب دیکھو منہ اٹھا کر پھیری والوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ ابو نے دادی کی بات مان کر امی کا خرچہ بھی بند کر دیا تھا۔ اب مجھے ہر روز تو فروٹ نہیں ملتا تھا، بس کبھی کبھار ابو لے آتے تھے۔ ایک دن میں نے امی سے کہہ دیا کہ مجھے جلیبی بہت پسند ہے۔ امی میرے لیے جلیبی لے آئیں۔ اب تو وہ ہر روز میرے لیے جلیبی لانے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے بڑا پیار ہوتا تھا۔ میں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کر رہی تھی کہ کہیں دادی نہ آ جائیں، نہیں تو میں جلیبی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ خیر، تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر کھلونے والا آیا تھا۔ وہ آواز لگا رہا تھا، مٹی کے کھلونے لے لو، چولہا لے لو، گلاس لے لو، مٹی کے برتن لے لو۔ اس کی آواز سن کر میرا دل للچا گیا تھا۔ میں نے سوچا دروازے سے جھانک کر دیکھتی ہوں، بھلا کیسے کھلونے ہیں۔ میں نے باہر دیکھا تو وہ آدمی بولا، کھلونے چاہیے؟ میں بولی، مگر میرے پاس تو پیسے ہی نہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، تم کھلونے لے لو، میں تمہارے ابو کو جانتا ہوں، پیسے ان سے لے لوں گا۔ میں خوش ہو گئی اور بولی، اچھا، اپنے کھلونے دکھاؤ۔ تو اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا اور بولا، میرے پاس آ کر دیکھ لو۔ میں نے اس کی بات مان کر بڑی غلطی کر دی تھی۔ میں نے جیسے ہی گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھا، اس آدمی نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بہت سی بچیوں کے درمیان پایا۔ سب سے پہلے مجھے امی کا خیال آیا اور پھر ابو کا۔ میرا دل بیٹھنے لگا تھا، میں رونے لگی تھی۔ تب ایک عورت چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میری گڑیا جاگ گئی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ وہ عورت بولی، آج سے میں ہی تمہاری امی ہوں۔ میں نے اس عورت کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھا تھا، مگر مجھے وہاں ممتا نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے، وہ بہت پریشان ہوگی، وہ میرے لیے جلیبی لائی ہوگی۔ جب انہیں گھر خالی ملا ہوگا تو وہ کیسے پاگلوں کی طرح مجھے یہاں وہاں ڈھونڈ رہی ہوگی۔ امی تو روئی بھی ہوگی۔ پہلے جب ابو امی کو مارتے تھے تو میں انہیں چپ کروایا کرتی تھی، آج انہیں چپ کروانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دادی گھر آ جائیں گی، وہ امی کو بالوں سے پکڑ کر میرے بارے میں پوچھیں گی، پھر ابو کو بلا لائیں گی۔ کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ میری ماں کس کرب سے گزر رہی ہوگی۔
سب اسی کو برا بھلا کہیں گے۔ اس دنیا میں صرف میں امی کی سہیلی ہوں، ان کی رازدار ہوں۔ مجھے جانے دو۔ ابو امی کو بہت ماریں گے، امی پریشان ہوگی، امی کو بھی ڈر لگ رہا ہوگا جیسے مجھے لگ رہا ہے۔ ان کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہوں گے جیسے یہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اس عورت نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ تھام لیے تھے۔ وہ کہنے لگی، اللہ تم جیسی احساس کرنے والی بیٹی ہر کسی کو دے۔ میں رو رہی تھی، سسک رہی تھی، پھر چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ یار چپ کر جا مہا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ سمینہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ بولی، لگتا ہے تجھے آج پھر سے اپنی والدہ کی یاد آ گئی ہے۔ اس واقعے کو 4 سال بیت گئے ہیں۔ میں سمینہ کے گلے لگ کر روتی جا رہی تھی اور بولی، اگر 4 صدیاں بھی گزر جائیں تو بھی میرے دل سے امی سے بچھڑنے کا غم نہیں نکلے گا۔ تم مجھے بتاؤ، تمہیں تمہارے والدین بھول گئے کیا؟ سمینہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ مجھے اغوا کر کے جس گھر میں لایا گیا تھا وہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں موجود تھیں۔ سب کی کہانی میرے جیسی ہی تھی۔ سب کو اغوا کر کے یہاں قید کر دیا گیا تھا۔ جب مجھے یہاں لے کر آیا گیا تو میں بہت روتی تھی، میری آنکھیں ہر دم بھیگی رہتی تھیں۔ میں جب بھی روئی سمینہ میرے گلے آ کر لگ جاتی۔ وہ بھی اپنوں کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ہم دونوں کو چند دن پہلے ہی یہاں لایا گیا تھا، اس لیے سب سے زیادہ تنگ بھی ہم ہی کرتی تھی۔ میں اور سمینہ دونوں بہت اچھی دوستیں بن چکی تھیں۔ ہم دونوں کو سہارے کی ضرورت تھی جو کہ ہم نے ایک دوسرے میں ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ عورت جو یہاں پر ہماری نگران تھی وہ ہم سے یہی کہتی تھی کہ میں تم لوگوں کی ماں ہوں۔ اغوا شدہ تمام لڑکیاں اس عورت کو ماما کہتی تھیں، مگر مجھے اس عورت میں ماں جیسا کبھی کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ ہر وقت بیزار سی رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر اکتاہٹ اور تھکان صاف واضح ہوتی تھی۔ اس جیل نما گھر میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ پڑھائی تھی اور نہ ہی تربیت، بس 3 وقت کی روٹی مل جایا کرتی تھی۔ ہم وہ کھا کر یا تو اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رونے لگتی یا پھر کھیل کود میں وقت گزار دیتی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ہمیں یہاں پر کیوں لایا گیا ہے، اور یوں میری زندگی کے 4 سال اس گھر میں صرف ہو گئے تھے۔ اب میں 9 سال کی ہو چکی تھی۔ میں اپنے اغوا کے پیچھے چھپی حقیقت کو جاننے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس سب میں سمینہ بھی میرے ساتھ ساتھی ہوتی، وہ بھی سچائی جاننا چاہتی تھی۔ اب میں ماما کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور بولتی کہ آپ لوگوں نے یہ بچوں کی فوج یہاں پر کیوں بھرتی کی ہوئی ہے؟ آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگتی، مہا تم کتنا بولنے لگی ہو، تم تو میرے لیے درد سر بن گئی ہو۔ مگر میں اس کی ان باتوں کو خاطر میں نہ لاتی، ہر وقت سوال جواب کرتی رہتی۔ ایک دن ماما نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بولی، مہا میں جانتی ہوں اب تم بڑی ہو گئی ہو، چیزوں کی باریکی سمجھنے لگی ہو، تم ہر بات کی تہ تک جانا چاہتی ہو۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہارے سامنے ہی ہر چیز رکھ دی جائے، ہر پردے کو ہٹا دیا جائے، تم جو جاننا چاہتی ہو وہ تمہیں بتا دیا جائے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ میں بولی، ماما آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ بولی، ماہا یوں سمجھو تمہاری ترقی ہو گئی ہے۔ ترقی کا لفظ سن کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا، مجھے جھرجھری سی آئی تھی۔ میں بولی، کیا مطلب، کیسی ترقی؟ ماما کہنے لگی، یہ سب تمہیں شام میں پتہ چل جائے گا، اب تم شام تک کا انتظار کرو، تب تک میرے کپڑے استری کر دو۔ ماما نے مجھے اپنے ڈھیر سارے کپڑے پکڑا کر کام پر لگا دیا تھا۔ میں کپڑے استری کرتی جاتی اور ان کی باتوں کے متعلق سوچتی جا رہی تھی۔ آخر کار شام بھی ہو گئی تھی۔ تب ماما نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ میں بھاگ کر ماما کے پاس گئی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ یہ چہرہ میں آج 4 سال بعد دیکھ رہی تھی، مگر میں پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گئی تھی، کیونکہ میں نے یہ چہرہ ہر رات اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ میں اس چہرے سے ڈرتی رہی ہوں۔ جب بھی یہ چہرہ مجھے نظر آیا میں خوف سے کپ کپائی ہوں، مگر آج مجھے ڈر نہیں لگا تھا، بلکہ غصے کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی تو تھا جس نے مجھے میرے گھر کے سامنے سے اغوا کیا تھا۔ میں نے اس شخص کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ وہ گھبرا گیا اور بولا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اسے دیکھ کر مجھے اپنی اذیت یاد آنے لگی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، تم نے مجھے اغوا کیوں کیا تھا؟ تم نے مجھ سے میرے والدین کو دور کیوں کیا تھا؟ وہ آدمی کہنے لگا، اس دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے فائدے کے بغیر کام نہیں کرتا۔ میں نے بھی تمہیں اپنے فائدے کے لیے اغوا کیا تھا۔ میں نے یہ ساری بچیاں اسی لیے اغوا کی تاکہ ان سے پیسہ بنا سکوں،
तुम्हें जब मैंने अगवा किया तब तुम बहुत छोटी थी, तुमसे कोई काम नहीं लिया जा सकता था। अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें एक कोठी पर लेकर जा रहा हूँ। वहाँ तुम्हें काम पर रख लिया जाएगा। तुम्हें हर महीने जो तनख्वाह दी जाएगी वो मेरी जेब में आएगी। मैंने फ़कत इसलिए तुम्हें अगवा किया था। तुम, समीना और 7 लड़कियाँ और हैं जिन्हें मैं मुख्तलिफ कोठियों पर काम की गरज से लेकर जाऊँगा और उनसे पैसा कमाऊँगा। मैं बोली, समीना को भी लेकर जा रहे हो? उसने सर हिला दिया और बोला, हाँ, वो भी अब बड़ी हो गई है। मैं बोली, मैं और समीना बहुत गहरी दोस्तें हैं, तो मुझे और उसे एक ही कोठी में काम करने के लिए भेजना। वो कहने लगा, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? एक के साथ एक मुलाजमा फ्री में दे दूं? तुम्हें मैं दूसरी कोठी में छोड़ कर आऊँगा और समीना को किसी और कोठी में। मैं चुप कर गई थी। मैं यहाँ पर मुकीद थी, यहाँ पर हमारी मर्जी चलनी होती तो क्या ये लोग हमें हमारे घर न छोड़ आते? हमने तो इन लोगों का हुक्म मानना था। हमें अपना सामान पैक करने का हुक्म दे दिया गया था। यहाँ से निकलने का वक्त कल सुबह 10 बजे का था। वो आदमी सब कुछ बताकर चला गया था, जबकि मैं और समीना एक दूसरे से छुप छुप कर रोती रही थी। हमने एक दूसरे की हिम्मत बताने की भी कोशिश की थी, जो अभी तक तो रायगा ही गई थी। मैंने समीना से वादा किया था कि हम दोनों ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ दोबारा ज़रूर मिलेंगी। खैर, अगले दिन हम अपना सामान पैक करने लगी तो बड़ी हंसी आई थी। हमारे पास बोसीदा से कपड़ों के 2 जोड़े थे और पाँव में पहनी हुई एक ही चप्पल। हमने भला क्या पैकिंग करनी थी। खैर, जब रुखसती का वक़्त आया तो दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे एक बहुत बड़ी कोठी में ले जाया गया था। नया माहौल था, नए लोग थे। इतने बड़े घर को देखकर तो मैं डर ही गई थी। क्या मुझे तनहा इस घर की सफाइयाँ करनी पड़ेंगी? मैं यही सोच रही थी जब एक बहुत ही स्टाइलिश सी औरत मेरे रूबरू आकर बैठ गई। वो कहने लगी, मैं तुम्हारा नाम भी जानती हूँ और उम्र भी। मुझे तुम्हारे बारे में सारी मालूमात दे दी गई हैं, मगर तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं बोली, मुझे भी आपके बारे में सरसरी सी मालूमात हासिल हैं। आप इस कोठी की मालकिन हैं। शायद मुझे इस घर के सारे काम करना होंगे। मैं यहाँ मुलाजमा बनकर रहूँगी। मेरी बात सुनकर मालकिन ने बुलंदो बांग कहका लगाया था। वो बोली, ये क्या कहानी सुना रही है तुम मुझे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें यहाँ किसी और मकसद के तहत लाया गया है। ये बात सुनकर तो मेरे हलक में सांस अटक कर रह गया था। मेरे दिल में अजीब किस्म के वसवसे घूमने लगे थे। मैंने अपने खुश्क होते हुए लबों पर जुबान फेर कर कहा, कैसा मकसद? वो कहने लगी, ये मेरी कोठी नहीं बल्कि कोठा है। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगी थी, जबकि मैं तो खौफ से बेहोश होने के करीब थी। वो फिर से बोली, इस कोठी में मैं तुम्हें नाच गाना सिखाऊंगी। अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। तुम्हारा रक्स देखने में किसी को भी दिलचस्पी नहीं होगी। जब तुम 12 साल की हो जाओगी तब हमारे लिए सोने की चिड़िया साबित होगी। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं। खाओ पियो, ऐश करो, गाने सुनो, रक्स सीखो। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था और बोली, मरती मर जाऊंगी मगर कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं इज्जतदार वालिदैन की औलाद हूँ। मैं ऐसी हरकत करके उनका सर नहीं झुकाऊंगी। वो औरत मुस्कुरा दी और बोली, ज़माने की ठोकरों ने तुम्हें बहुत सियाना बना दिया है। तुम्हें ये तो इल्म हो गया है कि वालिदैन की इज्जत ख़राब नहीं करोगी। मगर मुझे ये तो बताओ, तुम्हारे वालिदैन हैं कहाँ? इतने सालों में तभी उनकी खैर खबर तुम तक पहुँची नहीं ना? और ना ही उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ इल्म होगा। अगर तुम रकासा बन भी गई तब भी वो कभी भी तुम तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे इस इक़दाम की खबर उनको नहीं होगी। मैं बोली, आप चाहें जो कुछ मर्जी कह लें मगर मैं ये काम नहीं करूँगी। इतना कहकर मैं एक कोने में बैठकर रोने लगी थी। वो औरत बोली, रो लो बेटी, जब तक दिल नहीं भरता। आखिर जरताशा बाई भी तो देखे कि एक इंसान में आखिर कितने दिन की सकत होती है। मैं जरताशा बाई की बातों को नज़रअंदाज करके सिसकती रही थी। मुझे रोते हुए दिन से शाम हुई और फिर रात हो गई थी। मैं अब थकने लगी थी। मेरे सामने खाना लाकर रखा गया था मगर मैंने कुछ नहीं खाया। अगली सुबह भी एक नवाला हलक से नहीं निकला। यूं ही रात हो गई। न मैं अपनी जगह से उठी और ना ही कुछ खाया पिया। सरताशा बाई मेरे पास आकर बैठ गई थी। वो बोली, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं बोली, मैं ये काम नहीं सीखूंगी। अगर आप मेरे ज़रिए पैसे कमाना चाहती हैं तो मुझे किसी के घर मुलाजमा रखवा दें। मेरी नौकरी का 1 रुपया भी मुझ पर हराम होगा। मैं सब कुछ लाकर आपकी हथेली में रखूंगी।
مجھے بس آپ اس گناہ کی دلدل میں دھکا مت دیں۔ زرتاشا بائی بولی، لڑکی میری بات دھیان سے سنو، تمہیں یہاں میرے پاس فقط ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں تم سے پیسے نہیں کما پاؤں گی، تم کسی اور کے لیے کام کرو گی۔ میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو شاید میں تمہاری مدد کر سکتی۔ میں رونے لگی تھی تو زرتاشا بائی نے میرے سامنے ہی فون ملایا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ لڑکی بہت تنگ کر رہی ہے، آ کر لے جاؤ اسے۔ میں گھبرا تو گئی تھی کہ نہ جانے زرتاشا بائی نے کسے بلا لیا ہے، مگر میں نے اپنے چہرے سے خوف کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہی وہ شخص جس نے مجھے اغوا کیا تھا وہ کوٹھے پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہی پوچھا، مہا تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں بولی، میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس آدمی نے سر ہلا دیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج سنی تمہیں اپنی زبان دیتا ہے، تم جب رقص میں مکمل طاق ہو گئی تب میں تمہیں تمہاری والدہ کے سامنے لے جاؤں گا۔ اگر اس نے تمہیں قبول کر لیا تو تمہیں اس کے پاس چھوڑاؤں گا، نہیں تو پھر تم میرے لیے کام کرو گی۔ میں نے جھٹ سے کہہ دیا کہ مجھے تم پر بالکل بھی اعتبار نہیں۔ سنی بولا، ہم جیسے بے ایمان انسانوں کے پاس بڑی پکی زبان ہوتی ہے، ہم اپنی کہی ہوئی بات سے بالکل نہیں مکرتے۔ اگر ہماری زبان سچی نہیں ہوگی تو ہمارے ساتھ کام کرنے والے بھی ہم پر اعتبار نہیں کریں گے، اس طرح تو ہمارا دھندا ڈوب جائے گا۔ اس لیے تم بے فکر ہو کر میری بات کا یقین کرو، میں تمہیں تمہاری ماں کے روبرو لے جاؤں گا، مگر اس سے پہلے تم ہر طرح کا رقص سیکھو گی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے ننھے بہن بھائی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے تمہاری واپسی کے لیے التجا کرتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے والدین تمہیں اکثر بھول گئے ہوں اور اب ان کی زندگیوں میں تمہاری کوئی گنجائش نہ ہو۔ تم کام سیکھو، اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا اور سنی کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ میں رقص ضرور سیکھوں گی۔ وہ مجھے امید دے گیا تھا، میری مرجھائی ہوئی زندگی کو پانی دے گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن اس میں پھول ضرور اگے گا۔ اب میں ہر روز رقص کی کلاسیں لینے لگی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت ننھے ہاتھ گھومتے رہتے تھے۔ پتہ نہیں میرے کتنے بہن بھائی ہوں گے، میرے لیے دن رات دعا کرتے ہوں گے۔ امی تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتی ہوں گی، اور ابو سب سے چھپ چھپ کر روتے ہوں گے۔ کیا پتہ اب تک دادی کا انتقال ہو گیا ہو۔ اب تو دن رات ان کے خیالات میں بسر ہو رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال گزر گئے تھے۔ اب میں 12 برس کی ہو چکی تھی۔ میں نے ان 3 سالوں میں بہت محنت کی تھی۔ میں نے ہر طرح کا رقص سیکھ لیا تھا۔ راتوں کو اٹھ کر میں ڈانس پریکٹس کیا کرتی تھی اور اللہ سے یہی دعا کیا کرتی کہ مجھے معاف کر دینا۔ یہ سب میں فقط اپنے والدین کے پاس جانے کے لیے کر رہی ہوں۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا تھا جب زرتاشا بائی نے میرا ماتھا چوم کر کہا تھا کہ تم اب بالکل تیار ہو، اب تمہاری ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے۔ میں سنی کو فون کر کے بلا لیتی ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ میں جھٹ سے بولی، بائی آپ سنی کو اس کا عہد یاد کروا دینا، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے میرے والدین کے گھر لے جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مکر جائے۔ زرتاشا بائی نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں سنی، ایسا نہیں ہے، وہ اپنی بات سے نہیں پھرتا، وہ اپنے قول کا پکا ہے۔ میں بائی کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ پھر سنی بھی آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، آج وہ وقت آ گیا ہے جب میں تمہیں تمہاری امی سے ملوا دوں گا۔ میں یہ بات سن کر بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، اپنا سامان پیک کر لو۔ بائی کے کوٹھے پر میرا کافی سامان تھا، میں نے سب کچھ پیک کیا اور سنی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا روشن اور پاکیزہ چہرہ گھوم رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ امی مجھے دیکھتے ہی رونے لگیں گی اور میرے ساتھ لپٹ جائیں گی۔ میں گاڑی میں بیٹھی کبھی رو دیتی تو کبھی مسکرا دیتی تھی۔ جب مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ راستہ تو میرے گھر کو نہیں جاتا تھا۔ جب مجھے اغوا کیا گیا تھا تو میں فقط 5 برس کی تھی، مگر پھر بھی مجھے اپنے گھر کا راستہ یاد تھا۔ میں بولی، سنی تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، مجھے علم تھا کہ یہ سوال تم مجھ سے ضرور پوچھو گی، میں تمہیں تمہاری والدہ کے پاس ہی لے کر جا رہا ہوں، مگر انہوں نے گھر بڑی اچھی جگہ پر لے لیا ہے، تم دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا اور آخر کار ایک محل نما گھر کے سامنے جا کر گاڑی رک گئی تھی۔ میں حیران ہوئی تھی، آخر میرے والدین کی زندگی میں اس قدر بدلاؤ کیسے آ گیا۔ میں نم ہوتی ہوئی آنکھوں سے گاڑی سے اتری تھی، بھاگ کر گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دل کو پریشان کر دینے والا تھا۔ میری امی کھڑی تھی، وہ میری ہی منتظر تھی،
مگر کہیں سے بھی تو وہ میری امی نہیں لگ رہی تھی۔ میری امی کا چہرہ تو بہت معصوم سا تھا، پھر یہ عورت کون تھی؟ سامنے کھڑی عورت کے چہرے پر دنیا جہان کا میک اپ لگا ہوا تھا۔ وہ تیز سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے کھڑی تھی اور تیز گلابی رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، جس سے ان کے دودھیا رنگ کے بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کہنے لگی، بہت بڑی ہو گئی میری ماں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نہ ہی مجھے گلے لگایا اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس بدلی ہوئی عورت سے جا ملوں۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ امی کہنے لگی، کیا ہوا ماں؟ میرے پاس آؤ۔ میں بولی، آپ میری امی نہیں ہیں، وہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ امی آگے بڑھی تھی۔ وہ کہنے لگی، ماں میں ہی تمہاری ماں ہوں اور یہ میرا کوٹھا ہے، تم میری بیٹی ہو، میرے بعد تمہیں نے اس کوٹھے کو چلانا ہے، یہ سب میں نے تمہارے لیے ہی تو بنایا ہے۔ میں تو دنگ رہ گئی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ممکن ہوا۔ میں ایک دم سے رونے لگی تھی اور بولی، امی میں آپ کے لیے روتی رہی، میں آپ کو یاد کرتی تھی، دعائیں کرتی تھی کہ کاش آپ سے ملاقات ہو سکے، لیکن آپ کی طرف دیکھ کر یہی خیال آ رہا ہے کہ ہم کبھی ملی ہی نہ ہوتی۔ آپ نے میرے ابو کو چھوڑ کر یہ غلط راہ کیوں چن لی؟ امی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، میں تمہیں بتاتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ماں میں ایک طوائف کی بیٹی تھی، میں نے کوٹھے میں ہی آنکھ کھولی تھی۔ اپنی جوانی میں بھی ناچ گانا کرتی تھی، میں نے خوب پیسہ کمایا، میرا بڑا نام تھا، بڑی شہرت تھی۔ ایک دن میں شادی میں ناچنے کے لیے گئی تھی، وہاں میری ملاقات تمہارے ابو سے ہو گئی۔ مجھے پہلی نظر میں ہی ان سے محبت ہو گئی تھی۔ میرے بارے میں بھی ان کے کچھ ایسے ہی خیالات تھے، وہ کچھ خاص کماتے بھی نہ تھے، مگر پھر بھی میں نے ان سے شادی کر لی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ میں ان کے ساتھ خوش رہوں گی، مگر میری ساس مجھ سے بڑی نفرت کرتی تھی، اس نے میرا کبھی احساس نہ کیا۔ میں گھر کے کام کاج کرتی، مگر میں تو آسائشات میں رہنے کی عادی تھی، اور تمہارے ابو مجھے جیب خرچ بھی نہیں دیتے تھے، اس لیے میں دوپہر کے وقت 2 گھنٹے کے لیے اپنے پرانے کوٹھے پر چلی جاتی، وہاں سے پیسے کما کر لاتی اور اپنی ذات پر خرچ کرتی اور تمہارے لیے بھی چیزیں لے کر جاتی۔ میری ساس کو مجھ پر شک ہو گیا تھا، اس لیے وہ مجھے تمہارے ابو سے پٹواتی رہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ساری حقیقت تمہارے ابو کے سامنے آ جانا تھی، پھر وہ مجھے طلاق دے دیتے اور تمہیں بھی مجھ سے چھین لیتے، جبکہ تم تو میرے بڑھاپے کا سہارا تھی۔ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کوئی میرا رقص نہیں دیکھتا، اب لوگ تمہیں دیکھیں گے۔ میں نے اپنی جوانی میں دور کی کڑی لڑائی تھی، میں نے اپنے جاننے والے سے کہہ کر تمہیں اغوا کروا لیا تھا۔ وہ جو کھلونے والا تمہیں لے کر گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں نے ہی اسے بھیجا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد تمہارے ابو نے مجھے طلاق دے دی تو میں یہاں آ گئی تھی، یہاں میں نے اپنا کیریئر پھر سے بنایا اور خوب پیسہ بھی کما لیا تھا۔ تمہیں میں نے اپنے پاس اس لیے نہیں بلایا کیونکہ تم میرے پیروں کی بیڑی بن جاتی، اور پھر تمہیں بھی تو اس کام میں طاق کرنا تھا، اور دیکھو میری حکمت عملی کام آ گئی، آج تم بہترین رقاصہ بن کر میرے سامنے کھڑی ہو، تم میری سونے کی چڑیا ہو۔ یہ سب باتیں سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوگا۔ میری دشمن میری ماں ہی نکلے گی۔ میری امی نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا تھا تو میں نے ان سے ان کا بڑھاپا چھیننے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر امی کو گلے لگایا اور ان سے کہا، میں آپ کی طرف کی کہانی سمجھ چکی ہوں، آپ مجبور ہوں گی۔ امی خوش ہو گئی تھی۔ اب میں نے موبائل تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ میں نے پولیس کو فون کر کے اپنی امی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور ان دونوں جگہوں کے بارے میں بھی معلومات دے دی تھی جہاں مجھے رکھا گیا تھا۔ پولیس نے جگہ جگہ چھاپے مارے تھے۔ ماما کے گھر سے بہت سی بچیوں کا بازیاب کروا لیا گیا تھا اور ان میں سمینہ بھی شامل تھی۔ یوں میری اور سمینہ کی پھر سے ملاقات ہو گئی۔ میری امی اور ان کے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سنی جو بھی بچیاں اغوا کرتا تھا وہ میری امی کے حکم سے ہی کرتا تھا۔ میری امی کو عدالت نے عمر قید سنائی تھی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ میں کہاں رہنا چاہوں گی۔ میں نے اپنے ابو کا نام لے لیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں میرے ابو کو ڈھونڈ کر میرے سامنے لا دیا گیا۔ ابو نے مجھے گلے سے لگا کر پیار کیا تھا اور گھر لے گئے تھے۔ ابو نے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ میرے 2 بہن بھائی بھی تھے۔ میں خوفزدہ تھی کہ نہ جانے سوتیلی ماں میرے ساتھ کیسا رویہ رکھے گی۔ میری سوتیلی ماں بہرحال میری سگی ماں سے تو بہتر تھی، وہ میرا خیال رکھتی تھی، مجھ سے پیار کرتی تھی۔ میں ایک بار امی کے ساتھ جیل میں ملنے گئی تھی، وہ دہائیاں دے رہی تھی، مجھے کوسنے دے رہی تھی۔ تب میں بولی،
تم جیسی عورت کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ اتنا کہہ کر میں گھر واپس آ گئی تھی۔ مجھے میرے نہایت قریبی رشتے نے دکھ دیا تھا۔ میں ساری زندگی اس چیز کو بھول نہیں سکوں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔